عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ لم یلد و لم یولد کا معنی یہ ہے کہ ما خرج من شیء ولا هو خرج من شیء، کہ نہ اللہ رب العزت کسی سے نکلا نہ اس سے کوئی چیز جدا ہوئی. کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آدم کی ہے. آدم کو مٹی سے بنایا، کن کہا وہ بن گیا، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کن کیا کیا بنا دیا. اللہ نے جب اس مخلوق کو پیدا کیا تو اپنے آپ سے نہیں بنایا بلکہ باہر سے بنایا، الگ سے بنایا، جدا سے بنایا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما، رب زدنی علما. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد، جب ہم نے یہ مسئلہ بتلا دیا کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے، خود بخود نہیں بنی، اور وہ خالق اللہ ہے اور وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تو یہاں بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ یہ کائنات بھی اللہ ہے، کوئی اور اللہ نہیں ہے. یہ کائنات ہی اللہ ہے، کوئی اور اللہ نہیں ہے. اور میں سرفہرست ابن عربی اور اس کے ماننے والے وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ چاہا کہ میں دیکھا جاؤں، میں پہچانا جاؤں، تو اس نے اپنے اندر سے اس مخلوق کو نکالا، اپنے اندر سے اس مخلوق کو نکالا. تو یہ مخلوق اب اللہ ہے، کوئی اور نہیں. اس کی کتاب ہے فصوص الحکم، اس کے اندر اس نے بڑی تفصیل سے یہ مسئلہ ڈسکس کیا ہے اور وہ دلائل دیے ہیں، یہ ثبوت پیش کیے ہیں کہ یہ مخلوق ہی اللہ ہے، کوئی اور الہ نہیں ہے. پھر اس کی ایک مثال اس نے یہ بھی دی کہ جیسے آپ بیج زمین میں ڈالتے ہیں تو وہ بیج سے اندر سے درخت نکلتا ہے، جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو اب کوئی ڈھونڈے بیج کہاں ہے، اب کوئی بیج نہیں ہے، یہ درخت ہی وہ بیج ہے. اس طرح اللہ سے یہ مخلوق نکلی، اللہ تعالیٰ سے مخلوق نکلی، اب یہ مخلوق ہی اللہ ہے اور کوئی اللہ نہیں ہے، اور کوئی اللہ نہیں ہے. تو یہ عقیدہ بالکل غلط ہے، قرآن و سنت کے خلاف ہے. اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، کہ اللہ نے جب اس کائنات کو پیدا کیا تو اس کو اپنے آپ سے نہیں بنایا بلکہ الگ سے بنایا، باہر سے بنایا. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ لم یلد ولم یولد کا معنی یہ ہے کہ ما خرج من شیء ولا هو خرج من شیء، کہ نہ اللہ رب العزت کسی سے نکلا نہ اس سے کوئی چیز جدا ہوئی. لم یلد ولم یولد، لم یلد کا کیا معنی کرتے ہیں آپ کہ اس کا کوئی بیٹا نہیں، چونکہ بیٹا باپ کا نطفہ ہوتا ہے، اس سے جدا ہوتا ہے. اور ولم یولد، اور وہ بھی کسی سے نہیں نکلا. باپ جو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے، انسان اس سے نکلا ہوتا ہے. تو نہ اللہ کسی سے نکلا نہ اس سے کوئی چیز نکلی، یعنی اللہ سے کوئی چیز جدا نہیں ہوئی اور نہ اللہ کسی سے جدا ہوا. اللہ الگ، مخلوق الگ. جو خالق ہے وہ مخلوق نہیں، جو مخلوق ہے وہ خالق نہیں. تو اللہ نے جب اس مخلوق کو پیدا کیا ہے تو اپنے آپ سے نہیں بنایا بلکہ باہر سے بنایا، الگ سے بنایا. کیسے بنایا؟ کن فیکون. اللہ قرآن میں کہتا ہے انما امرنا اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جب اللہ رب العزت کسی چیز کو پیدا کرتا ہے تو اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کن ہو جا فیکون، وہ ہو جاتی ہے. کن ہو جا فیکون، وہ ہو جاتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ جب کسی چیز کو پیدا کرتا ہے بس کن کہتا ہے، وہ ہو جاتی ہے، بس اس کے کہنے سے وہ ہو جاتی ہے.
تو اللہ نے مخلوق کو کن کہہ کر پیدا کیا، اپنے آپ سے الگ نہیں کیا، باہر سے پیدا کیا۔ تو پہلی بات ذہن میں یہ رکھیں کہ خالق ہے، مخلوق ہے، مخلوق خالق نہیں، خالق مخلوق نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے کوئی چیز مخلوق میں نہیں، اور مخلوق کی ذات و صفات سے کوئی چیز خالق میں نہیں۔ خالق اور مخلوق الگ الگ ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، دلیل یہ دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ جو ہماری روحیں ہیں، ہماری جو روح ہے یہ اللہ سے جدا ہوئی۔ ہماری جو یہ روح ہے یہ کس سے جدا ہوئی؟ اللہ سے جدا ہوئی۔ اور کہتے ہیں یہ ہمارے اندر یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک بشری جو ہے وہ سسٹم ہے، دوسرا الہی سسٹم لگا ہوا ہے۔ یہ روح جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہمارے اندر، اللہ سے جدا ہو کر، اور پھر جنت اور جہنم میں جائیں گے، پھر جنت اور جہنم ختم ہو جائے گی، دوبارہ ہم اللہ میں چلے جائیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کا یہ ترجمہ کرتے ہیں۔ تو یہ بالکل غلط ہے۔ اور روح جو ہے وہ بھی مخلوق ہے، روح جو ہے وہ بھی مخلوق ہے، اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت کہتا ہے یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ یہ روح کے بارے میں تم سے پوچھتے ہیں، انہیں کہو روح جو ہے وہ اللہ کا ایک حکم ہے، اللہ کا ایک حکم ہے۔ روح جبریل امین کو بھی بولا جاتا ہے، روح وحی کو بھی بولا جاتا ہے، روح جو ہمارے اندر ہے اس کو بھی روح کہتے ہیں۔ تو اس آیات میں سوال ہوگا کہ روح کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کا حکم کیا؟ کہ اللہ نے کن کہا، یہ اللہ کا حکم، کن کن کیا کہ اللہ نے روح کو پیدا کر دیا، ہو جا، کن ہو جا، روح ہوگی، روح کو اللہ نے پیدا کیا۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہتے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے کن کیا کہ پیدا کیا، جیسے آدم کو کن کیا کہ پیدا کیا تھا۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آدم کی ہے۔ آدم کو مٹی سے بنایا، کن کہا وہ بن گیا، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کن کیا کر بنا دیا۔ وہ جو روح ہے، روح اللہ، اس کا مراد کیا ہے کہ ساری روحیں تو اللہ کی روحیں ہیں، ساری روحیں اللہ کی روحیں ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا گیا عزت دینے کے لیے، شرف اور بزرگی دینے کے لیے، کیونکہ یہودی ان کو گالیاں دیتے ہیں کہ بغیر باپ کے پیدا ہو۔ ٹھیک ہے، تو اللہ نے کہا نہیں، ایسا مسئلہ نہیں۔ اس کی مریم علیہ السلام کی شادی نہیں ہوئی تھی، اور لیکن وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ بدکار نہیں تھی، وہ کسی اور کا نہیں، بلکہ اللہ نے کن کہہ کے پیدا کیا، جیسے آدم کو بغیر باپ کے پیدا کیا، کن کہہ کر، اس طرح عیسیٰ کو بھی کن کہہ کے پیدا کر دیا۔ عیسیٰ کا نہ باپ تھا نہ ماں تھی، یا تو عیسیٰ کی ماں تو تھی، وہاں ماں بھی نہیں باپ بھی نہیں، تو جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو، آدم علیہ السلام کو جیسے بغیر باپ کے پیدا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بغیر باپ کے پیدا کیا، وہ کن سے پیدا ہوئے، یہ بھی کن سے پیدا ہوئے۔ تو اس لیے جو روح ہے یہ مخلوق ہے، یہ اللہ سے جدا نہیں ہوئی۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد سے، ان کی پیٹھوں سے روح کو نکالا اور ان کی اولادوں کو کہا، ان کے اپنے نفسوں پر گواہ بنا کر، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ یعنی عالم ارواح میں جب روح کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اللہ ان سے پوچھ رہا ہے الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کیا کہا؟ قالوا بلا، ہاں تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا خالق ہے، مالک ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ ہماری روحیں کیا ہیں؟ مخلوق ہے، ہماری روحیں مخلوق ہے۔ ہماری روحیں جب مخلوق ہیں، خالق نہیں ہے، نہیں، اللہ سے نہیں جدا ہوئی، روح اللہ سے جدا نہیں ہوئی۔ اللہ نے اس کو کن کہہ کر پیدا کیا، جیسے میں نے آپ کو بتایا، اور اللہ ان کا خالق و مالک ہے۔ تو اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ روح جو ہے اللہ سے جدا ہوئی،
یہ بالکل کفری عقیدہ ہے، یہ درست عقیدہ نہیں ہے۔ قرآن کی نص کہتی ہے الست بربکم قالوا بلا، یہاں کوئی شبہ نہیں، ختم۔ اس کے بعد کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ تم لوگ کہتے ہو کہ اللہ الگ ہے، مخلوق الگ ہے، لم یلد ولم یولد، مخلوق اللہ سے نہیں جدا ہوئی، اللہ مخلوق سے نہیں، الگ الگ ہیں، خالق اللہ نہیں، جو ہے اللہ کی صفات مخلوق میں نہیں، مخلوق کی اللہ میں نہیں، الگ الگ ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، رحم کے 100 حصے کیے اور اس کے 99 حصے اپنے پاس رکھے اور ایک حصہ ساری کائنات میں تقسیم کیا۔ سب سے زیادہ ماں کے حصے میں آیا، حتیٰ کہ جانور جو اپنے بچے سے پاؤں اوپر کر لیتا ہے وہ بھی اسی کا حصہ ہے۔ تو کہتے ہیں دیکھو رحم کے اللہ نے 100 حصے کیے، 99 اللہ کے پاس ہیں، ایک ساری کائنات میں تقسیم کیا، کچھ تو ہمارے پاس آیا، کوئی نہ کوئی چیز تو ہمارے پاس آئی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس کا کیا جواب ہے؟ یہ دلیل پیش کرتے ہیں۔ تو ابن عربی اور جو لوگ یہ دلائل پیش کرتے ہیں ان کی یہ باتیں غلط ہیں، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، پوری حدیث ایسے ہے، ان اللہ خلق الرحمہ، اللہ نے رحم کو پیدا کیا، ثم جعل له 100 جزء، پھر اس کے 100 حصے کیے، 99 اپنے پاس رکھے اور ایک حصہ ساری کائنات میں تقسیم کیا۔ تو یہ جو رحم ہے ساری کائنات میں اور جس کے 100 حصے کیے گئے، 99 اللہ کے پاس، ایک ساری مخلوق میں، تو یہ وہ رحم ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا۔ چونکہ حدیث کے الفاظ ہیں ان اللہ خلق الرحمہ وجعل له 100 جزء، تو یہ مخلوق ہے، یہ اللہ کی صفت نہیں ہے۔ اللہ رحمان الگ ہے، رحیم الگ ہے، یہ اس رحمت کا حصہ نہیں ہے، یہ وہ رحم ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ اللہ کا حصہ، اللہ کا جز نہیں ہے یہ رحم۔ اور باقی جو 99 اللہ کے پاس ہے وہ قیامت کے دن اللہ ہمارے دلوں میں ڈالے گا۔ حدیث میں آتا ہے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا جس کے دل میں بغض اور حسد ہو، اس دن اللہ وہ رحم ہمارے اندر ڈالے گا، ہم اپنے بھائیوں کو معاف کر دیں گے، ہمارے دلوں سے بغض اور حسد نکل جائے گا۔ تو اس لیے یہ دلیل بالکل غلط ہے جو یہ دی جاتی ہے۔ تو اس لیے میں نے کیا بتایا مانا کہ اللہ نے جب اس مخلوق کو پیدا کیا تو اپنے آپ سے نہیں بنایا بلکہ باہر سے بنایا، الگ سے بنایا، جدا سے بنایا۔ یہ مخلوق اللہ سے الگ نہیں ہوئی، اللہ کی ذات و صفات سے کوئی چیز جدا نہیں ہوئی، اللہ الگ ہے، مخلوق الگ ہے۔ اور پھر جب اس کو پیدا کیا مخلوق کو، اس کو اپنے اندر نہیں رکھا، نہ خود اس کے اندر چلا گیا، بلکہ اس کو باہر رکھا، الگ رکھا۔ اس کو کہاں رکھا؟ باہر، اور باہر بھی وہاں رکھا، اپنے اوپر نہیں، اپنے سامنے نہیں، اپنے نیچے رکھا۔ کیا کہا میں نے کہ جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اس کو اپنے اندر نہیں رکھا، نہ خود اس کے اندر، بلکہ یہ باہر ہے، الگ ہے، اللہ الگ، مخلوق الگ، یہ جڑے ہوئے نہیں، اور یہ اللہ کے اوپر نہیں، سامنے نہیں، بلکہ نیچے ہے۔ کہاں ہے؟ نیچے ہے۔ تو پہلا مسئلہ یہ کہ اللہ نے مخلوق کو اپنے آپ سے نہیں بنایا، الگ سے بنایا، باہر سے، خارج سے، اور پھر اس کو اپنے اندر نہیں رکھا۔ ہم اللہ کے اندر نہیں ہیں، ہم اللہ کے اندر نہیں ہیں، اور نہ اللہ ہمارے اندر ہے، نہ اللہ ہمارے اندر ہے۔ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جیسے اس آسمان نے ہمیں زمین کو گھیرا ہوا ہے، پھر دوسرے آسمان نے گھیرا ہوا ہے، پھر تیسرے، پھر چوتھے، ہم انڈے کی طرح اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ سب سے اوپر عرش، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ عرش کے اوپر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو گھیرے ہوئے، یہ ساری مخلوق اللہ کے اندر ہے، ہم اللہ کے اندر ہیں۔ یہ عقیدہ کفری عقیدہ ہے، اور ہم اللہ کے اندر نہیں، نہ اللہ ہمارے اندر ہے۔ جیسے کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے حلول کا، جیسے بجلی کی جیسے روح انسان کے اندر حلول کر گئی، یا کرنٹ چھوڑے تو ہمارے اندر گھس جاتا ہے، اس طرح اللہ ہمارے اندر ہے۔ کہتے ہیں باطن، والاول والآخر والظاہر والباطن، باطن کا معنی کیا؟ کہ اللہ ہمارے اندر باطن میں ہے۔ تو یہ عقیدہ کفریہ ہے، اللہ ہمارے اندر نہیں، ہم اللہ کے اندر نہیں،
اور اسی طرح ہم اللہ کے اوپر نہیں، اللہ کے سامنے نہیں، نیچے ہیں۔ اب میں اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ اس کی مزید تشریح کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ہم کہاں ہیں، اللہ کہاں ہے، این اللہ، اللہ کہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔